اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ آج ہم فعل امر پڑھنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے نہیں پڑھا تھا اور ہم نے یہ جانا تھا کہ نہیں کے لیے جو ہے یہ فعل ماضی میں نہیں ہوگا بلکہ یہ فعل مضارع میں ہوگا، اور نہیں بنانے کے لیے ہم لائٹسٹ یا فعل مضارع مجزوم کا استعمال کرتے ہیں، اور فعل مضارع مجزوم میں اس کے 6 انتا والے جو صیغے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فعل کو مجزوم کرتے ہیں، اس کے بعد اس سے پہلے ہم لا لگا دیتے ہیں تو وہ فعل نہیں بن جاتے۔ آج ہم امر پڑھنے جا رہے ہیں، کمانڈ یا حکم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور بات یہ جان لیں کہ یہ فعل امر جو ہے یہ صرف کمانڈنگ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر سم ٹائم یہ تجویز، اجازت، التجا، درخواست، انکریجمنٹ یا ایڈوائس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ یہ میں نے لسٹ ایک بنائی ہوئی ہے۔ تو آج ہم اس کو مزید ڈیٹیل سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہم نے لاسٹ اس میں دیکھی تھی، کچھ ہم نے کامن آبزرویشنز دیکھی تھی کہ یہ فعل امر اور نہیں کہاں استعمال ہو سکتے ہیں، کہ ہم جو ہے فعل امر اور نہیں کے لیے ہم فعل مضارع استعمال کرتے ہیں، مضارع مجزوم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہم نہ تو کسی کو فیوچر میں یا فعل ماضی میں نہ تو کسی کو ہم حکم دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ہم کسی کام سے منع کر سکتے ہیں۔ ہم صرف اسی شخص، نہ ہی ہم اپنے آپ کو حکم دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم اپنے آپ کو منع کر سکتے ہیں، بلکہ ہم صرف اس شخص کو حکم دے سکتے ہیں یا منع کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ فعل نہیں میں بھی اور فعل امر میں بھی ہم فعل مضارع کے 6 انتا والی صیغے استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ کیا تھا، ہم نے آلموسٹ یہی چیزیں تھیں، اور فعل نہیں ہم نے جانا تھا کہ امر کے مقابلے میں کچھ آسان بھی ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی مثال یہ دیکھیے کہ یہی جو میں نے آپ کو بھی ٹائٹل بتایا ہے کہ یہ فعل امر جو ہے حکم کمانڈنگ کے علاوہ ان چیزوں میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی بنانے کا اسٹرکچر ایک جیسا ہے تو ہم اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلے ہم اس سورہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد کے لیے جلدی کرو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اچھا، یہ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، تو اپنی اپنی راہ لو، بکھر جاؤ، پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرتے رہو، کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اب اس میں یہ دیکھیں، یہ ہم فعل امر استعمال ہوئے ہیں، فاسعوا، دوڑو، جلدی کرو، ذرو، لیو، چھوڑو، فانتشروا، پھیل جاؤ، اسپریڈ آؤٹ، وابتغوا، تلاش کرو، واذکروا، یاد کرو۔ اب اگر آپ ان کا گرامیٹیکل سٹرکچر دیکھیں تو یہ سارا آپ کو امر کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے، بٹ اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں جو ہے فاسعوا حوصلہ افزائی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جمعہ کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ نماز جمعہ کی طرف، جمعہ کے دن مسجدوں کی طرف دوڑ کر آؤ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کوئی آرڈر نہیں دیا جا رہا، حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انکریجمنٹ دی جا رہی ہے کہ جلدی سے وہاں پہنچو، کوشش کرو کہ جلد سے جلد ہم وہاں پہنچے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ لے سکیں۔ تو اس میں یہ حکم نہیں ہے، اس میں جسٹ انکریجمنٹ ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خریداری چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب یہاں پہ آپ کو حکم نظر آئے گا، ٹھیک ہے، کہ اس کی بزنس کو بند کر دینے کا یا چھوڑ دینے کا حکم ہے جمعہ سے پہلے، اس میں یہ حکم آ رہا ہے۔ پھر ہے کہ جب نماز جمعہ ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک قسم کی آپ کو جو ہے اجازت دی جا رہی ہے، جیسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جمعہ کی جیسے اسکول میں چھٹی ہوتی ہے تو ایک اجازت دی جاتی ہے کہ اٹس اوکے، ناٹ ٹائم ٹو گو ہوم، رائٹ، کہ ٹھیک ہے اب آپ گھر جاؤ۔ تو اس میں ایک قسم
کی آپ لوگوں کو انکریجمنٹ بھی ہے اور اجازت بھی دی جا رہی ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ ہے، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اس میں پھر آپ کو انکریجمنٹ دی جا رہی ہے اور جو ہے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ اللہ کے گھر کی طرف آئے ہو بڑے ذوق و شوق سے۔ وذروا البیع، اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنی خرید و فروخت بھی چھوڑی ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں آپ نے پورے کیے ہیں، یا ایک دین کا جو کام ہے وہ آپ نے بڑی خوشی سے کیا ہے۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ ایک حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ اب جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز آپ کے لیے کھل گئی ہیں، آپ ان کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَاذْكُرُوا میں اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ ایک نصیحت آئی کہ ٹھیک ہے اب تم ادھر جا رہے ہو، رزق تلاش کرنے جا رہے ہو تو اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ یہاں اس ورڈ میں جو ہے نصیحت آ رہی ہے۔ تو یہ 5 قسم کے فعل امر نظر آ رہے ہیں جن کے پیچھے بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فعل امر ناٹ اونلی جسٹ فار کمانڈنگ، یہ آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں نظر آئے گا جو کانٹیکس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ فعل امر کا جیسے کہ میں نے بتایا مضارع مجزوم کے یہ 6 سیغے جو ہے انتا والے یہ ہم یوز کریں گے۔ لیٹس ہیو اے پریکٹس۔ اب اس کے پروسیجر کے تھرو بھی ہم جاتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں، امر ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کو آپ مجزوم کر دیتے ہیں۔ ان کو آپ مجزوم کر دیتے ہیں۔ تدرس، تکتب، تستغفر، تجاہد، تعلم، تسمعو کو آپ نے تسمع، تقذبو کو آپ نے تقذب، تکتب، تستغفر، تجاہد، رائٹ۔ فرسٹ اسٹیپ کیا کیا آپ لوگوں نے کہ اس کو مجزوم کر دینا ہے اپنے ورب کو۔ سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا آپ اس کا فعل مضارع کی علامت تا آپ نے ریموو کر دینی ہے ہر ورڈ سے۔ اٹس اے سیکنڈ اسٹیپ۔ ان چیزوں کو رٹا بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن جیسے کہ آپ استاد کا سٹائل جانتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں تاکہ آپ ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں۔ اوکے، اسٹیپ نمبر 1 ہم نے تمام جو فعل تھے ہم نے اس کو اپنا وربس کو مجزوم کر دیا۔ اسٹیپ نمبر 2 ہم نے ان کی فعل مضارع کی علامت تا کو ہم نے ریموو کر دیا۔ اچھا ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ سارے تدرسو، تکتبو، تستغفرو، انتا کے ورژن تھے، کیوں تھے؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہوا ورژن یا انا نانو ورژن وہ جو ہے فعل امر میں نہیں ہوتے، جسٹ انتا کا ورژن ہوتا ہے، رائٹ۔ فرسٹ اسٹیپ ہم نے اس کو مجزوم کر دیا، سیکنڈ اسٹیپ ہم نے علامت مضارع تا کو ہم نے ہٹا دیا۔ اب آپ دیکھیں ان میں اگر آپ نوٹ کریں گے تو اس ورڈ میں درس یہ سکون سے شروع ہو رہا ہے، اور جو کوئی بھی ورڈ اگر سکون سے شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ورڈ ہمیشہ یا آ ساؤنڈ دیتا ہے یا ای ساؤنڈ دیتا ہے یا او ساؤنڈ دے رہا ہوتا ہے، یہ سکون کوئی ساؤنڈ نہیں دیتا، تو یہ ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح اس کو دیکھیں قطب، اس کو بھی ہم نہیں پڑھ سکتے، اس ورڈ کو بھی ہم نہیں پڑھ سکتے۔ جاہد، یس اس ورڈ کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ علم، یس اس ورڈ کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس ایز اٹ از کمانڈ بن گئی ہے، یہ حکم بن گیا ہے۔ جاہد جدوجہد کرو، علم سکھاؤ، یہ آپ حکم دے رہے ہیں۔ بٹ یہ جو ورب نہیں پڑھے جا سکتے اس کا ہم نے فعل امر کیسے بنانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ان کے ورب جو ہیں مجزوم ہونے سے اور علامت مضارع ہٹنے سے ورب جو ہے ویک ہو گیا ہے، تو یہ اپنی سپورٹ کے لیے اپنے ساتھ ایک الف لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک الف لگا لیں گے ان کے ساتھ، ان وربس کے ساتھ ان کی سپورٹ کے لیے، اوکے۔ جاہد کے ساتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ ایز اٹ از یہ بن چکا ہے ہمارے پاس اور علم کیونکہ یہ پڑھا جا رہا ہے، جاہد اور علم، تو ہم ان کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں دیں گے، ان کو کوئی ویکنیس نہیں ہے، رائٹ۔ ہم نے سپورٹیو الف لگا دیا۔ اب
الف جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ورڈ جو ہوتا ہے اس کی ساؤنڈ یا تو آ ہوتی ہے، او ہوتی ہے، یا ای ہوتی ہے، تو ہم اس کو کون سی ساؤنڈ دیں، ہم اس کو کس ساؤنڈ سے پڑھیں؟ تو اس کے لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے سی، سیکنڈ لاسٹ لیٹر کون سا ہے؟ لاسٹ سین ہے. سیکنڈ لاسٹ کون سا ہے؟ را ہے. اس کے اوپر جو سائن ہے اس کے اوپر حرکت اگر دمہ کی آ رہی ہے تو آپ اس کو دمہ لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور حرکت ہے لائک زبر ہے یا زیر ہے تو آپ 100% اس کے نیچے زیر لگائیں گے، رائٹ. اگر دمہ ہے سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ تو آپ نے اس پہ بھی دمہ یعنی پیش لگا دینا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی حرکت ہے زبر یا زیر کی حرکت ہے اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ تو پھر آپ نے 100% یہاں پہ زیر لگانا ہے. اس طرح آپ یہاں دیکھیں کتب، سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ کون سی حرکت ہے؟ دمہ کی حرکت ہے، تو آپ نے اس پہ لگا دیا ہے پیش اکتب. یہ کیا تھا؟ ادرس اکتب. اوکے، یہاں آپ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ کون سی حرکت ہے؟ سیکنڈ لاسٹ پہ غین پہ آپ کے پاس حرکت نظر آ رہی ہے زیر کی، تو اس کے نیچے بھی آپ زیر لگا دیتے. استغفر، جاہد یہ تو بنا ہوا ہے ہمارا، علم یہ بھی بنا ہوا ہے کیونکہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں دیکھیں سیکنڈ لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ آپ کے پاس زبر ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر دمہ ہے تو اس کے اوپر دمہ، ادروائز جو بھی ورڈ ہے زبر ہے زیر ہے جو بھی ہے تو الف کے نیچے آپ نے زیر لگانے. اسما، یہاں بھی دیکھیں سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ زبر ہے تو اس پہ 100% ہم نے زیر لگانے. اغضب، اوکے. ادرس اکتب استغفر جاہد علم اسمع اغضب، یہ آپ کے پاس فعل امر بن گئے ہیں. ادرس پڑھو، اکتب لکھو، استغفر استغفار کرو، جاہد جدوجہد کرو، علم سکھاؤ، اسمع سنو، اغضب ناراض ہو یا غضب کرو. یہ آپ کے پروسیجر لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ بھی میں نے ایک پروسیجر لکھ دیا ہے پراپرلی، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیپس ہیں آپ کے پاس. سٹیپ 1 آپ کے پاس کیا ہے، اس میں بھی ہم کر لیتے ہیں. سٹیپ 1 آپ کے پاس کیا ہے؟ نارمل فعل مضارع آپ نے لینا ہے. سٹیپ 2 میں آپ نے اس کو مجزوم کر دیا. سٹیپ 3 میں آپ نے اس کا تا مضارع کی علامت ریموو تا کر دی ہے، تا کی جو علامت ہے وہ ہٹا دی. اور سٹیپ 4 میں آپ نے ہیلپر الف لگایا ہے اس کو، اور پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کون سی حرکت ہونی ہے. جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ جو حرکت آئے گی اگر وہ دمہ ہوگی آپ نے اس کے اوپر دمہ لگانا ہے، اگر وہ زبر یا زیر ہے تو پھر آپ نے 100% یہاں پہ زیر لگانا ہے. پھر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. فار ایگزامپل انت تذهب، تذهب، ذهب، اذهب، اذهب جاؤ، یہ آپ کے پاس آ گیا آرڈر آ گیا، آپ کا امر آ گیا. اس طرح انت تنصر، تنصر فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ انصر تاکہ ہٹامت ہٹا دی. اور فورتھ اسٹیپ میں آپ نے انصر علامت الف کے اوپر دمہ لگا کے انصر کر دیا، ہیلپر الف لگا کے انصر. انتی تنصرین مجزوم کیا، انتی تنصری، ٹھیک ہے، علامت مضارع ہٹائی. اسٹیپ 3 میں ننصری آ گیا. اب ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ کون سی حرکت ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہ دیکھیں آپ کہیں گے کہ انصری، ہم نے انصری کیوں کیا؟ سیکنڈ لاسٹ لیٹر تو ہمارے پاس را آ رہا ہے، رائٹ؟ نو، را نہیں آ رہا. اگر آپ دیکھیں تو ناسارا، رائٹ؟ تو ناسارا میں ایکچولی ہماری یہ 3 لیٹر ہے نا سارا، کہ اگر آپ یہاں سے بھی دیکھیں تو یہ آپ کی علامت، یہ جو پلورل کی علامت ہے یہ تو ہٹ جاتی ہے ویسی. تا مضارع کی علامت ہوتا ہے، کیا بتا آپ کے پاس، تو آپ کے پاس نصرہ ہی بچتا ہے. سو سات کے اوپر کیا ہے؟ آپ کے پاس دمہ ہے تو ہم نے انصری کر دیا. اس طرح انتن تنصرنا، سٹیپ 2 میں اس کو مجزوم کیا، مجزوم اس کا تنصرنا ہی ہوتا ہے. سٹیپ 3 میں تا ریموو کیا انصرنا، اور سٹیپ 4 میں آپ نے حل پر الف اور پھر اس کے اوپر پیش لگا کے انصرنا، ہم نے مدد کرو. اوکے، دین انتم تتعلمون ہے، تتعلمو آپ نے مجزوم کیا ہے. دین ایک تا ہٹا دیا آپ نے، 2 تا تھے ایک تا ہٹا دیا. تعلمو کیونکہ یہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم ہیلپ پر الف نہیں لگا رہے، سوری یہ تتعلمو اگین آگے ہم نے کیا تعلمو، رائٹ؟ سیم اسی طرح ہے انتنا تکتبنا، مجزوم بھی تکتبنا ہے.
یہاں پہ آپ نے علامت مدار تا ہٹا دی کتبنا، اور یہاں پہ آپ نے اکتبنا، آپ نے علامت ہیلپر الف کے ساتھ اس کو فعل امر بنا دیا۔ تو یہ تو اس کا سارا پروسیجر۔ یہاں پہ بھی آپ کو کچھ اگزامپلس دی گئی ہیں، جیسے تسجدو ہے فرسٹ ورڈ، ٹھیک ہے، سیکنڈ میں آپ نے کیا کیا ہے، اس کو تسجد کر دیا، اور تھرڈ سٹیپ میں آپ نے کیا کیا، اسجد کر دیا ہیلپر الف لگا کے، سجدہ کرو، رائٹ۔ الف والے سے ہٹ کے ایک اور مثال دیکھ لیں، موسٹلی الف کی ہی مثالیں ہیں۔ تقاتلون، رائٹ، آپ نے مضموم کیا، تقاتلو نون ہٹا دیا۔ اب تھرڈ آپ نے کیا کیا، تاکہ علامت مضارع ہٹا دیں گے، اور قاتلو ورڈ بچ گیا قاتلو، اور قاتلو کیونکہ آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے تو اس کو ہیلپر الف کی ضرورت نہیں ہے۔ کیپ ان مائنڈ، ہیلپر الف کی ضرورت صرف ان ورڈز کو پڑے گی جو کہ نہیں پڑھے جا سکتے۔ تعلمو پڑھا جا رہا تھا، ہم نے ہیلپر الف نہیں لگایا۔ ذہب یہ نہیں پڑھا جا رہا تھا تو ہم نے ہیلپر الف لگا دی۔ باقی ان کے کیا رول ہیں ہیلپر الف لگانے کے، یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا آپ کا لیسن۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان افعال میں فعل امر، فعل نہیں اور سادہ جملوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ فار ایگزامپل اذہب نہیں ہے، اذہب ہے آئی تھنک، یہ امر، ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے باقی لکھنا ہے، یہ امر ہے نہیں ہے، فبشر، رائٹ، امر ہے۔ تو اس طرح امر ہے نہیں ہے، یا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سادہ جملہ ہے، اس کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔